ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو رمضان مبارک ہوا. چاند نظر آ گئے. کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. رؤیت ہلال کمیٹی سے بھی بہت پہلے پاکستانی میڈیا نے جو ہے چاند کو دکھا دیا, اور یہ سوال بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے اس کا بیسکلی مقصد اور مقاصد کیا ہے. کیا یہ چاند دیکھنا ماہر فلکیات اور سائنٹیفک کام ہی نہیں رہ گیا, یا یہ اس کا کوئی شرعی مسئلہ ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ یہ تمام چیزیں تو ان کے بغیر بھی اب نظر آ رہی ہیں. اور جب بادل ہوں تو اس کے لیے سائنٹسٹ یا ماہر فلکیات کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے. تو یہ سوال جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کیا, کیونکہ آج پاکستانی میڈیا نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے اعلان سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے چاند کو دکھا دیا. میرے آج کے جو پارٹیسپینٹس ہوں آپ سے پہلے تعارف کرا دوں. بات ضرور کریں گے, ہم بجٹ پہ بھی کریں گے, اور ایک اور جو بہت بڑا ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے آج جو پتا چلا اپوزیشن نے چاروں جو سفارشات تھی حکومت کی ان کو ذرائع نے بتایا کہ رد کر دیا ہے, اور اس کے اوپر اپنی رپورٹ لکھ رہے ہیں. یہ ڈیڈ لاک جو ہے کتنا خطرناک ہے پاکستان کے پارلیمانی جمہوری سسٹم کے لیے, اس پہ ضرور بات کریں گے. اور یہ جو بجٹ آیا اس پہ بھی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شمیلہ فاروقی صاحبہ ہیں, علی محمد صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جو شمیل صاحب ویسے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک یہ جو بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہمارا ایک شرعی مسئلہ ہے, وہ ہونی چاہیے, یا وہ ہمارا دستوری ایشو ہے؟ اور اگر دستوری ایشو ہے تو آج کے دور میں, جدید دور میں, جب میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے یا ماہر فلکیات چاند کے بارے میں بتا سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ابھی بھی ہے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی پاکستان کو؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میں نے اس پہ تحقیق تو نہیں کی کہ یہ ہمارا شرعی ضرورت ہے کہ مفتی منیب صاحب ہوں اور وہ چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو دیکھیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے دیگر ممالک جیسے سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک اسلامک کیلنڈر سے چلتے ہیں, تو ہم کیوں اس کو فالو نہیں کرتے, ہم کیوں اسلامک کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے چند ایک گھنٹوں کا فرق ضرور ہوگا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آج کے حوالے سے آپ لے لیں, آپ نے بالکل یہ بات صحیح کہی کہ بہت ساری شہادتیں آلریڈی آ رہی تھیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک یہ روایتی طریقہ رہ گیا ہے پاکستان میں, یا جو اس وقت کرتے دھرتے ہیں پاکستان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحبان کو لے کے ساتھ چلنا ضروری ہے, اور ایک جو روایت چلی آ رہی ہے اس حوالے سے مولانا کرام کی ایک رائے اور ان کی شہادتیں, اور پھر وہ ایک اناؤنسمنٹ ایک طریقے سے ہونا. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ ماضی کی باتیں اب رہ گئی ہیں آج کے جدید دور کے اندر, جہاں سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, جہاں پر یہ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا, جب میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں شمیلہ صاحبہ کہ ہر پاکستانی, آپ اور میں سمیت 1,10,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے, تو کفایت شعری میانہ روی تو اسلام بھی ہمیں کہتا ہے. تو یہ بھی دیکھا جائے کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس طرح کی کمیٹی کے اوپر, کیونکہ حکومت نے اس سال بھی 261 بلین روپے زیادہ خرچ کیے ہیں اپنے اس سے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. تو یہ پوائنٹ تھا. میں باقیوں سے بھی رائے لے لیتا ہوں. زبیر صاحب آپ کا اپنا ٹیک کیا اس کے اوپر, رؤیت ہلال کمیٹی کو ہونا چاہیے یا ماہر فلکیات سے یہ کام لیا جائے اب, جو آلریڈی حکومت کے اس میں بھی ہوتے ہیں؟ اس میں نہیں. جی زبیر صاحب. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرسنل رائے ہوتی ہے لیکن کنٹروورشل بھی بن جاتی ہے, سینسٹیو ایشو ہے. میرا خیال ہے یہ ایک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی اسلامی ممالک میں کیا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی میرا خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. شمیلہ صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے, پاکستان کا اپنا کلچر ہے رمضان سٹارٹ کرنے کا یا عید منانے کا, اور مفتی منیب الرحمان, ایک تو مفتی منیب الرحمان ہی جب سے میرا خیال ہے پتہ نہیں کب سے اس کے رؤیت ہلال کمیٹی کے سربراہ ہیں, اور پھر لاہور میں لوازمات, اور پھر کراچی میں لوازمات, اور پھر صوبائی رؤیت ہلال کمیٹیز اینڈ سو آن. اور یہ دیکھنے کی, اور پھر کنٹروورسیز, اس سال اللہ کا شکر ہے کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. وہ جو پوپل زئی صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ہی چلے ہیں اور باقی بھی ساتھ چلے, لیکن بالکل میرا خیال ہے اس کو ری لک کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. علی محمد خان صاحب, یہی سوال پہ آپ کی بھی میں ٹیک لینا چاہوں گا کہ جو میں پوچھا ہے میں نے شمیلہ صاحبہ سے اور زبیر صاحب سے, رؤیت ہلال کمیٹی اور یا ہمیں سائنس سے مدد لینی چاہیے, ماہر فلکیات سے, اور ہماری اپنی شہادتیں جو ہم دیکھتے ہیں؟ جی علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ عمران صاحب.
کامران صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی وساطت سے دنیا ٹی وی، آپ کے ناظرین اور پورے پاکستان کو رمضان مبارک ہو. جی. اور یہ بڑے عرصے بعد جو ہے ماشاءاللہ ایک دن رمضان جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے، تو اٹس اے گڈ اومن، اچھا سائن ہے. باقی جو دین کی بات ہے وہ تو علماء سمجھتے ہیں، لیکن جتنا ہم نے علماء سے سنا ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں تو رمضان کر لیں، اور جب آپ کو چاند یعنی کہ حلال نظر آئے تو پھر آپ جو ہے آپ اپنا عید کر لیں. جو رسول کریم کے زمانے کی جو حالات ہمیں بتائے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں، کیونکہ 4 دانگ عالم اسلام 4 براعظم 5 براعظم میں موجود تھا، تو کہیں پہ عید ہوتی تھی اور کہیں پہ اس وقت نہیں ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وقت پہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. جہاں تک مرکزی رویت حلال کمیٹی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ماہر فلکیات سے بالکل ہیلپ لینی چاہیے، لیکن علماء کرام کی رائے اس پہ مقدم ہے، اور اس میں پارلیمان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور پارلیمان کو اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. پارلیمان کا رول اس میں ہونا چاہیے. مرکزی رویت حلال کمیٹی کی میرے خیال میں آئین میں یہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، لیکن اگر اس سے ملک میں اتفاق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں بالکل ہونا چاہیے، اگر اس اتفاق کا باعث بنے، نفاق کا نہ بنے. بالکل زبردست. رائٹ. اب یہ سوال میں نے اس لیے بھی اٹھایا کامران صاحب، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کامران صاحب، یہ بالکل صحیح بات کی ہے علی محمد خان صاحب نے کہ اس کی یہ کوئی آئینی کمیٹی نہیں ہے. 1974 کے اندر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ مرکزی رویت حلال کمیٹی بنی ہے. اور جب سے یہ کمیٹی بنی ہے، جب سے کنٹروورسیز ہی رہی ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی شہادتیں جو ہیں وہ ریجیکٹ کی ہیں، اور تقریباً کو 150 کے قریب آبزرویشنز ہوتی ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، جو ان کو اسسٹ کرتی ہیں. مطلب ظاہری بات ہے کہ دیر از اے میٹ ڈپارٹمنٹ جو یہ مون سائٹنگ بھی کرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ پھر شہادت. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو فرقوں کی جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ یہ کمیٹی نہیں دیتی. اب میں زیادہ اس پہ اس لیے تبصرہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتی اور خواہ مخواہ کنٹروورسی ہو جائے گی. لیکن جب سے یہ کمیٹی کا وجود آیا ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بھی نہیں بنے ہیں، آج تک نہیں بنے، سنس 1974. بہرحال میرا تو جناب اس پہ ٹیک یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پشاور میں کامران صاحب، جی علی محمد خان صاحب، میں اگر زبیر صاحب اجازت دیں، دیکھیں پاکستان ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس کا ایک آئین ہے. اس پہ کتنا ہم عمل کرتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اس کی ایک آئین موجود ہے، اس میں ایک حکومت موجود ہے، یہ ایک منظم فوج اس کی ہے، یہ ایک ریاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریاست میں ریاست کو کل اختیار ہونا چاہیے. نان سٹیٹ ایکٹرز کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کی مرضی کے بغیر کسی بھی لوگوں کے فیصلے کر سکیں. اس میں علماء کا بھی ایک کردار ہے کہ علماء حکومت کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں، اور حکومت کا کردار زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ نے سب کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس بار کی جو روایت ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی روایت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی اگر رویت حلال کمیٹی پشاور کی جو شہادتیں آتی ہیں ان کو جو ہے وہ شہادت تسلیم کرتی، کیونکہ شہادت تو شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شہادت دے رہا ہوتا ہے اس پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ جھوٹ بولے تو وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے رویت حلال کمیٹی وہ نہیں کرتی رہی. بڑی اچھی بات ہے کہ پشاور کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہوا اس حوالے سے مولانا صاحب کے ساتھ، اور ایک عید اب منائی جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا بجٹ، زبیر صاحب یہ جو بجٹ آیا ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ ویسے یہ جو ریگارڈلیس آف حکومت کے، اس کے اگر عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، جس طرح کی رپورٹس اس کے بارے میں آ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت نے 261 ارب روپے زیادہ خرچ کر دیے، وزیر اعظم ہاؤس میں 15 ملین روپے اڑائے گئے، گاڑیوں کی خریداری کے اوپر 15 ملین روپے وزیروں کے ٹی اے ڈی اے پہ خرچ کیے گئے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ کو الاؤ نہیں تھا، پھر بھی 109 ملین روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں. 2 بلین روپے جو آپ لوگوں نے مردم شماری کے لیے ادا کیے تھے جو آج تک ہو ہی نہیں سکے، ان میں 1.5 بلین روپے، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، 1.5 ارب روپے آپ نے صرف حکومتی اشتہارات پر خرچ کیے. اس کی نہ پارلیمنٹ نے آپ کو اجازت دی، نہ کسی لحاظ سے یہ آپ استحقاق بنتا تھا کہ 2 بلین میں سے آپ آدھی سے زیادہ رقم جو ہے اشتہارات میں ضائع کر دیں اور کام بھی نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مثالی بجٹ پیش کیا آپ کی حکومت نے؟
جی میرا خیال ہے کامران تمام چیزیں دیکھتے ہوئے، لمیٹیشنز دیکھتے ہوئے، ریسورسز دیکھتے ہوئے، اور پاکستان کے جو معاشی حالات اور سیکیورٹی انوائرمنٹ پاکستان کا جو ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو امید ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن، اس پہ کچھ کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے پیسے اڑائے گئے ہیں. بتائیں، ایک تو ہم بجٹ ڈبیٹ کر رہے ہیں نا، اس کو آپ اگر اس قسم کے فریزز یوز کریں گے تو اس 1.5 ارب آپ کے لیے کوئی زبیر صاحب اہمیت رکھتے ہیں کہ اشتہارات پہ صرف حکومتی اشتہارات پہ خرچ کیے؟ بھائی میں یہ تھوڑا کہہ رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اڑائے گئے ہیں. میں اس اڑائے گئے یہ لکھا ہے اس میں 1.5 بلین پر نہیں بات کر رہا تھا. وہ آپ کے دنیا کے پیپر میں لکھا ہوئے گا، میرے پیپر میں نہیں لکھا ہوا نا، میرے نظر میں نہیں لکھا. میں اس کو ڈیفرنٹلی ڈیفائن کروں. میں ابھی کہوں کہ آپ کے وہاں اسٹوڈیو میں اڑائے جاتے ہیں پیسے، اور تو وہ آپ خود کہیں گے ٹیکس پیئر کا تو پیسہ پھر بھی نہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹیکس پیئر کا نہیں. آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا، آپ کے پاس تو ہمارا پیسہ ہے. ہم تو پوچھ سکتے ہیں آپ سے، آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے اس طرح. پرابلم یہ ہے. نہیں، آپ ضرور سوال پوچھیں. آپ پہلے کنکلوژن اگر آپ نے کر لیا ہے تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ یہ سر فگر ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی سوال پوچھے کہ یہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ سوال کا طریقہ کار. بھائی ہم بھی انٹرویو دیتے ہیں وائس آف امریکہ میں، BBC رائٹرز. آپ لوگوں کو بھی جانا چاہیے تھوڑا سا ان کو دیکھیں. جی ہم کو کئی دفعہ سکھا کے آتے ہیں جب جاتے ہیں امریکہ اور انگلینڈ ورک شاپس میں، جن سے آپ جن کے سوالوں کے آپ جواب دیتے ہیں، ان کو بڑا کچھ سکھا کے آتے ہیں. آپ اگر آپ ویسٹرن پارلیمنٹری سسٹم سے کچھ سیکھ لیتے سر تو آج آپ جواب دے ہوتے. آپ تو سیکھ لینا. آپ اس کا جواب نہیں دے رہے مجھے کہ جو پیسہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ وہ اڑائی جا رہے ہیں، وہ آپ نے سیکھا نہیں انفارچونیٹلی. کامران جب آپ تمہید باندھنا شروع کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا. نہیں آپ بولے سر، بولے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. 5 منٹ 4 منٹ آپ بولے. تو آپ جب ہمارے سے سوال پوچھتے تو ہمیں بھی تو اجازت دی. اگر آپ نیکسٹ ٹائم آپ سٹارٹ کریں گے نا، میں بیچ میں بولنا شروع کر دوں گا. آپ بولنا شروع کریں بالکل، جہاں آپ کو آبجیکشنیبل لگے نا میری بات، بجٹ پر آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں. زبیر صاحب فل الاؤنس ہے آپ کو، جہاں آبجیکشنیبل لگے روک دیجیے گا. اوکے ٹھیک ہے. نہیں مجھے آپ وہ فریڈم دیتے ہیں بحث کرنے کی، تو میں وہ تو اس حد تک آپ تو اچھا اس کا جواب دے دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجٹ دیکھیں، پہلے تو میں بجٹ کا بتا دوں. بجٹ جو ہے، میں صرف 2-3 چیزیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کامران بجٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن. کیونکہ ٹیکس کلیکشن ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا پاکستان کے عوام کو. جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت جو لاسٹ فسکل ایئر تھا پیپلز پارٹی کا، 1900 بلین کلیکٹ کیے تھے ٹیکس ریونیو. 1900 بلین 3 سال کے اندر 60%. کس پاکستان کی تاریخ میں کوئی 3 سال آپ نکال کے بتا دیں 60% اضافہ ٹیکس کلیکشن میں کیا ہے. 3100 ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا، اور اگر اگلے سال کو ملا لیں تو ہم لٹرلی 1900 سے ڈبل کر دیں گے ٹیکس کلیکشن. پاکستان کی تاریخ میں کیا، میرا خیال ہے اس خطے کی تاریخ میں نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کامران؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1700 بلین اوور اینڈ ابو فرام ویئر وی گاٹ، وہ اس میں سے 60% عوام پروونسز کو جاتا ہے. اور پروونسز کا کام کیا ہے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاؤسنگ، انفراسٹرکچر. تو ڈائریکٹلی جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے اس بجٹ سے، عوام کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ پروونسز کی صوبائی حکومتوں کو اتنا پیسہ کبھی لائف ٹائم میں نہیں ملا. وہ پیسہ لے کے وہ عوام کی خدمت کریں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بات ہے کہ 7 ریونیو بڑھایا، دوسری طرف یہ بجٹ کے جو بیسک ہوتا ہے، دوسری طرف ایکسپینڈیچر کنٹرول، جو آپ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے تھے، جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے ہاف کر دیا، 8.5 سے لے کے 4.3% آف GDP. یہ اتنا کم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. سو میرا خیال ہے اگر اہداف کو دیکھیں اور لمیٹیشنز دیکھیں اور جو پاکستان کی سچویشن ہے، اس میں میرا خیال ہے بہت اچھا بجٹ. اب آپ نے کیونکہ مینشن کیا BBC، تو میں اس لیے BBC کا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو انہوں نے ریویو پیش کیا آپ کی فائنینشل حالت پہ. میں یہ آپ اس کے بعد سے پوچھوں گا آپ نے اسے لرن کیا کہ نہیں کیا. BBC یہ لکھتا ہے کہ جی پاکستان جن معاشی مشکلات کا شکار ہے اس کو حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عدم اعتماد ہے. حکومت سرمایہ کاری اور ٹیکس کی وصولیوں میں بری طرح ناکام رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا وہ BBC کہہ رہا جس سے آپ مجھے فرما رہے تھے کہ میں لرن کروں. تجزیہ سنیں، یہ انہوں نے اوورال آپ کے تجزیہ کو چھوڑیں، آپ مجھے چیلنج کریں نا. جو میں نے کہا ہے کہ 60% انکریز، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کس طرح کیسے چیلنج کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% انکریز نہیں ہوا. نہیں آپ کو ٹیکس دے کوئی نہیں رہا یار، آپ پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا.
آپ پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا اور آپ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. میں تو آپ کو ایکچوئل اچھا کامران اس پر میں آپ کے ساتھ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کیا 1900 تھا 2013 جون میں اور کیا ابھی 3100 ہے یا نہیں ہے. آپ کی پرائرٹیز کیا ہے؟ زبیر صاحب سن لیں ذرا، زبیر صاحب چیلنج سن لیں. آپ کی سر پرائرٹی یہ ہے کہ 2001 میں جو پاکستان کے لوگ مر رہے تھے اس کے ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر کا بجٹ جو تھا وہ 0.5% آف GDP تھا، اور آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ آج 2016 میں جب اس کو بڑھنا چاہیے تھا وہ 0.45% آپ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی پرائرٹی ہے لوگوں کے مرنے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے لیے BBC جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے فائنانس میں لکھا ہوا ہے. ایک تو کامران آپ کا سٹڈی تھوڑا سا دیکھیں، جب آپ ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں نا ایز اے پرسنٹیج آف GDP، تو اس میں فیڈرل حکومت کا اور پروونسز کا دونوں کا ملا کے بات ہوتی ہے. جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہے PTI کی بھی ہے کہ 2% بائی 2018 ہم کریں گے آف GDP، وہ سب ملا کے. اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے مجھے ایک بریک لینے دیں، اس کے بعد میں علی محمد خان صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحب کے پاس بھی آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لینے دیں اور واپس آتے ویورز اسی ایشو کے اوپر آگے چلتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. دنیا جہان کے بڑے باعتماد کریڈیبل نیوز پیپرز نے لکھا ہے پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. BBC نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کہ نامہ نگار کہ لنڈن میں BBC کی نیوز براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے 5 منٹ کی دوری پر ہارلے اسٹریٹ کلینک میں وزیر اعظم پاکستان زیر علاج ہیں. نہ کوئی سرکاری سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پروٹوکول. نواز شریف کا اپنی تمام تر سیکیورٹی اور پروٹوکول کو چھوڑ کر انتہائی اطمینان سے اپنے دل کی سرجری کرانے کی لنڈن آنا، یہاں کے علاج اور نظام پر ان کے کامل اعتماد کا یقین ہے. اور اس موقع میں میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے، یہ وہی BBC والے لکھ رہے ہیں کہ کیا شریف خاندان کا پاکستان پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ تو ان کا انالیسز ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ لوگوں کا بھی بڑا رول رہا ہے بقول حکومت کے اس معیشت کو ٹربل میں ڈالنے میں. دھرنے وغیرہ سے آپ نے گروتھ کو روکا. یہ ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں کہ آج اگر 5% کا ہدف نہیں یہ پورا کر سکے گروتھ کا؟ کامران شاہد صاحب دیکھیں، میں کچھ فیکٹس فگرز آپ کے سامنے جلدی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں 2-3 منٹ میں، پھر آپ اس پہ اپنی رائے قائم کر لیجئے. سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا تھا، میرے منہ کی بات آپ نے میرے بھائی چھین لی کہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا جہان کی جو جنگ ہم نے اپنے سر لی تھی اور جو ہم نے اپنے وہ جو ڈو مور ہم نے کرتے رہے، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اب بہتر ملک ہے، یہاں دہشت گردی نہیں ہے، یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آؤ، یہاں پہ آپ ایجوکیشنل اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز موجود ہیں، تو آپ دنیا جہان کے انویسٹرز کو بلانا چاہتے ہو. اپنا ایک پیسہ پاکستان میں جب ہمارے لیڈرز نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ بلیو ان پاکستان، یو ڈونٹ بلیو ان دا سسٹم. اپنا سارے یو آر پٹنگ آل یور ایگز ان اے باسکٹ وچ از ناٹ لائنگ ان پاکستان. کچھ فگرز ہیں. سب سے پہلے کہ 2012 میں جب میاں صاحب ابھی چارج نہیں لیا تھا $1.98 کا تھا، اب 105 کا ہے. سنتے جائیں اور آپ اندازہ کرتے جائیں کہ ایک پاکستانی پہ مشرف صاحب کے وقت 37,000 روپے قرضہ تھا ڈکٹیٹرشپ میں. ہم بڑا روتے پیٹتے رہے کہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت آئی. جمہوریت کا پہلا تحفہ پیپلز پارٹی کے دور میں 37,000 روپے جو ہر پاکستانی بچہ مقروض تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 80,000 تک پہنچ گیا. نواز شریف صاحب نے ایک چھکا اس پہ مارا اور اس کو 80,000 سے 1,10,000 تک پہنچا دیا. پیپلز پارٹی کے لیے ایک وہاں پہ برا مقام یہ تھا، یہ بیرونی حالات ایسے تھے کہ ایک چیز ان کو ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ $147 پر بیرل تھا، $147 پر بیرل. اب وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں $27 پر بیرل تک گر چکا ہے. $120 پر بیرل اس حکومت کو بچت ہوئی، جو بنتے ہیں $15 ارب، جو پاکستانی روپے میں بنتے ہیں کم و بیش 1,600 ارب روپے، جو کدھر گئے کہاں پہ لگے کوئی پتہ نہیں. آگے چلیں. ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو سب سے خطرناک چیز ہے، وہ ایک چیز میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے لاء کے مطابق، ڈیپٹ اینڈ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق 60% سے نہیں بڑھنا چاہیے. اس وقت 65% سے بڑھ چکا ہے. کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں 69% ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ملک غیر آئینی طور پہ چلا رہے ہو، اور اگر یہ اور بڑھ گیا تو آپ کا نیوکلیئر ایسٹ جو ہے اس کے پیچھے ولچرز کے، اسرائیل کے، ہندوستان، امریکہ کے پنجے آئیں گے.
اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کا ڈیپٹ اینڈ لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے کہ 60% سے کم ہو, ابھی آپ 65% سے اوپر پہ جا رہے ہو. آگے چلیں, گروتھ ریٹ, یہ 3 فگرز میں دے رہا ہوں, اس کا جواب میں اپنے سینئر بردر سے چاہتا ہوں جو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. 2013-14 میں آپ نے ٹارگٹ دیا 4 کا, آپ نے شو کیا کہ ہم نے 4 اچیو کیا, میاں صاحب نے شو کیا کہ ہم نے 4 اچیو کیا, ایکچول کیا تھا 3.8. سنتے جائیں, 2014-15 میں شو کیا کہ ہم نے 4 اچیو کیا, ایکچول کیا تھا 3.7, نیچے گئے. 2015-16 میں آپ نے شو کیا کہ 4.7 ہم نے اچیو کیا, ایکچول آپ نے کیا 3.1. تو پہلے سال میاں صاحب 3.8 تھے, دوسرے میں ایکچولی 3.7 تھے, اور ابھی 3.1. سو یو آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین سر, آپ کا اکانومی نیچے جا رہی ہے. اور آخری 2 پوائنٹ سن لیں پلیز, آخری 2 پوائنٹ, ریزروز. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ڈکٹیٹر کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں 13.3 بلین ڈالر تھے, پی پی کے زمانے میں 13 بلین ڈالر, ابھی ہیں 16 بلین ڈالر. افسوس کی بات ہے 75% اس میں لون ہے. اور آخری قرضے کی سب سے خطرناک بات, قرضے کی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ اپنے اس دور میں قرضے لیے ہیں, کیا محمد زبیر صاحب مجھے بتانا پسند کریں گے کہ 2013 میں جب زرداری صاحب سے انہوں نے کنٹرول لیا اس وقت کتنا قرضہ تھا؟ اور اب میں کچھ فگرز آپ کو بتا رہا ہوں. 68 سال میں آپ نے جتنا سارا قرضہ لیا ہے وہ ہے 69.5 بلین ڈالرز, 69.5 بلین ڈالرز. اس میں آپ کے 49 ایئرز 1990 سے پہلے, جس میں 2 ڈکٹیٹروں کے زمانے بھی تھے, وہ 23.2 بلین ڈالرز. اور ابھی 1990 سے آج تک 46 بلین ڈالرز ہم لے چکے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے 2-3 دور اور میاں صاحب کے 3 دور شامل ہیں. کیا بتانا پسند کریں گے کہ قرضے آپ نے 5 گنا کس طرح بڑھائے؟ رائٹ زبیر صاحب, اتنے زیادہ سوال ہو گئے, آپ نے سنی لیے, میں ریپیٹ کروں گا, ٹائم ویسٹ ہوگا. ان کا جواب دے دیں, اگر کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا انہوں نے کیا کہا ہے. نہیں, میں بتا دوں گا, شرمیلا سے بھی تو بات کر لیں بیکاز وہ بیٹھی ہیں کافی دیر سے. میں اچھا, آپ نے رسپونڈ ابھی نہیں کرنا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, would you like to agree with Mr. علی محمد خان صاحب؟ میں کر دوں گا because it has to be fairly balanced. جی میں آپ کو اپنی سیٹ پہ بٹھاتا ہوں نیکسٹ ٹائم سے. جی شبیرہ صاحبہ. اچھا چلیں, جی دیکھیے بہت ساری باتیں تو میرے بھائی علی محمد نے کر دی ہیں. میں 2-3 چیزیں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آئل پرائسز اس وقت ورلڈ مارکیٹ میں ایٹ دی لویسٹ ہیں, لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں یہ گورنمنٹ عام لوگوں تک نہیں پہنچا پائی. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر وچ امپلائز دا لارجسٹ لیبر فورس, اس میں ایک نیگیٹو گروتھ آئی ہے. آپ کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں لے کر آئے, آپ کی ریگریسو ٹیکس پالیسی, نہ آپ ٹیکس بیس بڑھا سکے, آپ وہی بیچارے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے دودھ, بسکٹ, چائے, پانی, ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ہے. دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ 4تھا بجٹ ہے اس حکومت کا, اور اسحاق ڈار کو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ اگر ان سے بہتر کوئی فائنانس منسٹر پاکستان کے نصیب میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ کیا بینیفٹ ایک عام آدمی کو ملا؟ بہت سارے فکر, چلیں جی آپ نے قرضے 5 گنا بڑھا دیے جناب, آپ کی جو ٹیکسز ہیں وہ آپ نے انڈائریکٹ ایک عام آدمی کے اوپر, جو بیچارے جو ٹیکس نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, جو نوکری پیشہ ہیں, اس کے اوپر آپ نے لگا کے آپ نے ان کی اور کمر توڑ دی ہے. سرکولر ڈیٹ جو آپ نے بڑے میرا خیال ہے کہ بڑے فین فیئر کے ساتھ آپ نے 318 بلین ہے اس وقت ڈیٹ میں, آج وہ بڑھ کے ایک جن بن گیا ہے. مطلب آپ کے پاس آج تک جس دن یہ آئے تھے نا, اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل بورڈز لائیں گے انسٹیٹیوشنز کے اندر, ہم سٹیل مل کو صحیح کریں گے, ہم پی آئی اے کو صحیح کریں گے, ہم فلاں کو صحیح کریں گے, اس کو صحیح کریں گے, پروفیشنل بورڈز لائیں گے, ایڈورٹیزمنٹ دیں گے, پروفیشنل ہیڈز لے کر آئیں گے, فلاں کریں گے, میرٹ ہوگا. آپ کی کسی کمپنی کے اندر, آپ کی کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر اس وقت کوئی ہیڈ ہی نہیں ہے, ہیڈ لیس چل رہے ہیں, پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, کیسے چل رہی ہے, کوئی پروفیشن, کوئی ریفارمز کہیں پر نہیں آئے. ہمارے دور کے اندر یہ مینار پاکستان پہ بیٹھ کے پنکھا جھل رہے ہوتے تھے. انہوں نے کہا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ سال بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا. آج تک بجلی کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں ہے, اور اب تو تاریخیں بھی ابھی انہوں نے دینے چھوڑ دی ہیں. وہ کہتے ہیں 18 19 20 اب دیکھا جائے گا. اب ان کو کسی کے دیکھیں, لاہور مین شہر, لاہور مین کیپٹل سٹی اسلام آباد, اور یہ میری بات کو رد نہیں کر سکتے زبیر صاحب, بیکاز مجھے یقین ہے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے.
ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی. ان کیپٹل F6 کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو آپ کی کیپٹل سٹیز کے اندر ہو رہی ہے, بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے, تو آپ ان گاؤں دیہاتوں کا رورل ایریاز میں تو جا کے حال دیکھیں جہاں کئی دن بجلی نہیں ہے. میڈم یہ آپ کا بالکل کمپریہنسو پوائنٹس آگئے, اتنی سارے بالکل آپ کے یہ کمپریہنسو پوائنٹس آگئے. پتہ نہیں زبیر صاحب کس طرح ڈیفینڈ کریں گے سارے پوائنٹس کو, یا یہ سارے غلط کر رہے ہیں باتیں؟ مجھے تو اتنے آسان سوال ہیں جی, کوئی مشکل پاناما لیگ سے بھی زیادہ آسان. میں صرف یہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ جزاک اللہ. میں یہ جی میں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے شمیرہ نے, اسی سے جواب دے دیتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا, میں جلدی ظاہر ہے جواب دیتا ہوں. جی ضرور. پاکستان میں پچھلے 20 سال میں پہلا موقع ہے کہ نومبر سے جو ہماری ایفرٹس کی وجہ سے نومبر سے لے کے آج تک 1 پیسہ بھی سرکولر ڈیٹ میں ایڈ نہیں ہوا. جو بھی اصلاحات ہوتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے. پچھلے 7-8 مہینے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے وہ ختم کر دیا پرابلم, جو بالکل فروزن ہے سرکولر ڈیٹ, 1 پیسہ بھی نہیں اضافہ ہو رہا. دوسری بات, بجلی کی بات کر رہی تھی کہ ہم نے بجلی کے لیے کیا کیا. یار آپ نے دونوں کی باتیں کتنے آرام سے سن رہے تھے, آپ بیچ میں ایک میں نہیں بول رہا, علی محمد خان صاحب میرے پہ آپ کیوں غصے میں ہو رہے ہیں بھائی؟ اچھا چلیں, علی محمد میں خان ایگری کرتا ہوں, آپ کے کولیگ ہیں بھائی, میں کیا کروں؟ This is unfair. This is absolutely unfair. زبیر صاحب کی بات بھائی آپ دونوں نے 10 منٹ بولتے رہے. بھائی زبیر صاحب کی بات سن لیں, علی محمد یار خان سن صاحب نہیں لیں, پہلے میرے زبیر صاحب میں آپ کی بات یار یہی کہہ رہا ہوں میرے بھائی. یار I will not participate, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں علی محمد خان صاحب رک جائیں ایک منٹ, علی محمد رک جائیں ایک منٹ. 480 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کا کوئی آڈٹ نہیں بس. اچھا جی زبیر صاحب کمپلیٹ کریں سرکولر ڈیٹ پہ, پھر میں کاؤنٹر لوں گا ان سے. جی بولیں یار, یہ اتنا آپ کو ڈسٹرب نہیں کوئی کرے گا, بولیں بات, کیونکہ وہ سارا میرا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز دوسری کمپلیٹ بات یہ ہے کہ جی بجلی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ایفرٹ کیے. پچھلے 25-30 سال میں پہلی دفعہ ہے, آج پہلی دفعہ ایز آئی اسپیک ود یو, پچھلے 6 مہینے کی کہانی ہے جو چلنی شروع ہو چکی ہے. انڈسٹری کو 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی انڈسٹری کو. سو آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے تو یہ, اور وہ جو LNG ٹرمنل بنا, LNG پروجیکٹ ہوا, LNG کا ایگریمنٹ سائن ہوا, 10,400 میگا واٹ کے انرجی بیس جو وہ ہیں اصلاحات, وہ مطلب انڈر پروڈکشن ہیں. 5,000 سے زیادہ ہمارا ڈیمانڈ سپلائی گیپ نہیں ہوتا, ڈبل کے وہ ہیں. یہ ہو گیا بجلی کا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 3.1 اور 3. یار مجھے علی آپ ایک چیز بتائیں, ہمارے پاس تمام حکومتی مشینری ہے, آپ کے پاس کون سا ہے جس کے بیسس پر آپ نے کہا 4%؟ پتہ آپ یار اب جھوٹ 3.8 3.7 3.1 جی 4 نہیں کہا, غلط ہے نا. دیکھیں نا, اب دیکھیں ایک پورا طریقہ. علی کو میں ریکویسٹ کروں گا آپ آ جائیں, میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ کیسے کیلکولیشن ہوتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اچھا اب ایک میرا سوال سنیں پھر میں جاؤں گا ادھر. اب ایک میرا سوال سنیں, آپ مجھے بھی اپنی لائن پہ نہیں بہت سوال آتے ہیں, بہت سوال آتے ہیں, بہت سوال آتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ جی کر لیں کمپلیٹ کر لیں, جی کر لیں سب کر لیں, آپ ناراض ہوتے ہیں پھر. نہیں ناراض تو ہونا بالکل ضروری نا, جب آپ نے حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے سر آپ بھی سن رہا ہوں پچھلے کئی منٹوں سے, کمپلیٹ کر لیں پلیز. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک چیز مجھے نہیں یاد رہے ان کے اور علی کے, ہاں قرضے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ تھوڑی سی علی اس میں اکنامکس ہے. جب آپ کہتے ہیں نا 2001 میں ایک پاکستانی پر اتنا قرضہ تھا, دیکھیں جیسے جیسے آپ کی تبھی آپ ہمیشہ میجرمنٹ کرتے ہیں پرسنٹیج آف جی ڈی پی سے, بیکاز دیٹ از ریلیونٹ. سو اگر 4% آف جی ڈی پی فسکل ڈیفیسٹ 2000 میں تھا اور 4000 2016 میں ہوگا, تو وہ اماؤنٹ وائز زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. سو ہم نے 8.5% سے 4%. زبیر صاحب میری آپ یہ کہہ رہے ہیں, زبیر صاحب میری بات سن لیجئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری بات یہ جو عمران خان کی فلسفی ہے نا, وہ اس کی قرضوں کی, اور چھوڑیں ان کو یار, عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کدھر سے آگئے, میری بات تو سنیں, ایک منٹ علی کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں کمپلیٹ کر لوں. وہ جو آیا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں, اور جو ہم نے $5 بلین صرف IMF کی مد میں واپس دیا ہے, جو آپ نے بانڈز ایشو کیے تھے 2006 میں 2005 میں یا قرضے لیے تھے, وہ بھی تو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک میری بات سن لیں. آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ
جو اچھی چیزیں مطلب جیسے کہ ہیلتھ میں 2001 کے اندر 0.58 تھا مختص بجٹ کا جی ڈی پی کا، وہ کم ہوا ہے 2016 میں آپ کے دور میں وہ رہ گیا 0.45 میں، لیکن جہاں پہ قرضہ بڑھنا تھا عوام کو کم ہونا تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کامران اس میں پنجاب کا رول کتنا ہے پھر یہ بتا دیں مجھے سر، یہ پنجاب کا رول ابھی میں نکلواتا ہوں آپ سے، پنجاب کا بھی نکلوا لیتے ہیں جی علی محمد خان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جتنی باتیں آپ کو رسپانس دیا 18th امینڈمنٹ کے بعد صحت جو ہے وہ پروونسز کا حق ہے، وہ حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں سمجھ آ گیا آپ کا پوائنٹ، میں پنجاب کا نکلوا رہا ہوں اب ذرا دونوں ان کا دوروں کا جو آپ کا مین صوبہ ہے جی علی محمد خان۔ زبیر بھائی آپ کے جوابات آگے اور ایز اے پرسنٹیج کمپیئر بھی کر لینا آف دا ٹوٹل بجٹ۔ جی کریں گے، زبیر صاحب کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ انگشت بدنداں ہیں وہ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے زبیر صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے چلیں دو تین پالیسی کوسچنز بھی دیکھیں، بجٹ از بیسیکلی اٹس ناٹ سمپلی 1+1=2۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر اسحاق ڈار صاحب میری یہ بات سن رہے ہیں تو اس پہ پلیز ناراض نہ ہوں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ اکانومسٹ نہیں ہیں میرے بڑے بھائی، دس از اے سائنس، دس از این آرٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بجٹ بنا دیا، آپ کا فائنانس منسٹر آپ نے کون بجٹ بنا دیا نا، آپ بتا دیں۔ اچھا آپ کا کون میرے فائنانس بھائی میری منسٹر بات سنیں، آپ اسد عمر آپ کے بھائی ہیں، شیڈو فائنانس منسٹر اسد عمر ہو گئے آپ کے جو بھائی ہیں، بتائیں نا۔ اسد عمر ہو گئے یار ایک فائنانس منسٹر بھائی، بتا رہا ہوں آپ کے بھائی جو ہیں محترم بھائی سن لیں، ہاں تو ایم بی اے اکانومسٹ ہوتا ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکانومسٹ نہیں ہوتا۔ میری بات تو سن لیں نا علی، میری بات تو سن لینا، سوال آپ نے پوچھا تھا، چلے اب علی محمد خان کی بات سن لیں یار۔ نہیں سوال نہیں، آپ جواب بتائیں نا یار وہ تو میں نے کہہ دیا ذرا مذاق انہوں نے تھوڑی کہا ہے جی سن لیں آپ کے بھائی ہیں اسد عمر صاحب، ان سے پوچھیں گے، وہ ماہر آدمی کا بتا دیں گے، اگر خود کر سکتے ہوئے وہ کریں گے، نہیں میں صرف پوچھ رہا ہوں یار آپ سے، وہ کریں گے یا ایک منٹ میری بات سن لینا میرے بھائی، میری بات سن لینا میرے بھائی۔ میں نے جو بات کی ہے کہ پالیسی ڈیسیجن اس بجٹ میں مزدور کے لیے کیا ہے، اس بجٹ میں پنجاب کا کسان بالعموم لیکن چھوٹے صوبے کے کسان کے لیے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان میں جو سب سے زیادہ جس کو تکلیف پہنچی ہے پچھلے 30 سال میں، خاص کر پچھلے 10 سال میں، جن کو ہماری پالیسیز کی وجہ سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، فاٹا کے لوگ جو پاکستان کے 20 کروڑ کا 1 کروڑ ہیں، جو آپ کا 10% ہیں، اس بجٹ میں زبیر صاحب مجھے آپ نے بتانا ہے، آج آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، فاٹا کے لوگوں کے لیے کون سی یونیورسٹی دیا ہے، کون سا کالج دیا ہے، اس بجٹ میں آپ نے فاٹا کے لوگوں کے لیے کون سا ہاسپٹل دیا ہے، یا سارا کا سارا آپ نے فاٹا کے 1 کروڑ لوگوں کو پشاور کے LRH اور KTH میں ان کا علاج کروانا ہے؟ کیا فاٹا کے لوگ جو ہیں ان کے بچے پارک میں کھیلنا پسند نہیں کرتے، ان کا حق نہیں ہے؟ آپ نے فاٹا کے لیے کیا دیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اس بجٹ میں جو پختونخوا کا سوال 45 پروجیکٹ ریکمنڈ کیے تھے پختونخوا حکومت میں، آپ نے یہ 0 دیا ہمیں، اور جو آپ نے سندھ حکومت کے 12-13 ارب روپے آپ نے بڑا ان پہ احسان کیا، ان کے جو آپ نے دیے ہیں وہ کیوں دیے؟ آپ نے چھوٹے صوبوں کو کیا دیا ہے؟ آپ نے اس بجٹ میں پشاور سے ڈی اے خان تک جو 3 رویا 4 رویا کرنا تھا روڈ وہ نہیں کروایا، 45 کے 45 پروجیکٹ آپ نے ریجیکٹ کروا دیے ہیں۔ وہ بڑا فاسٹ جا رہے ہیں علی، آپ کا پوائنٹ۔ اچھا جی اب میں پوائنٹ تو کہا گیا، بریک میں جا رہا ہوں میں، لیکن آپ کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں کیا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آج بھی پتہ چلا بہت امپورٹنٹ ہے رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، BBC، تو میں اسے باہر لے کے نہیں جا رہا آپ کو۔ BBC نے آپ کی حکومت کا، سر میری بات سن لیں، میں بریک پہ جا رہا ہوں، گھمائے نا زبیر بھائی، میں نہیں دوبارہ سٹائل کہہ رہا تھا، نہیں انٹرویو سٹائل کی بات نہیں، میں لکھے ہوئے انٹرویو کی بات سن تو لیں یار، میں نے کہا تھا ان کا انٹرویو سٹائل دیکھیں، ایسے لوگ انٹرویو کرتے ہیں۔ اچھا بات تو سن لیں، BBC کی بات تو سن لیں، میری نہ سنیں۔ BBC آئی کوٹ، جس ملک میں پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے متعلق، جس ملک میں لوگوں کو یہ اعتماد نہ ہو کہ سن تو لیں یار زبیر صاحب تھوڑا سن تو لیں، میں نے آپ کو کتنا سنا، آج میں بولا ہی نہیں میں، جس ملک میں لوگوں کو یہ اعتماد نہ ہو کہ ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز نہیں کر لیے جائیں گے، آپ اس طرح ہنسیں گے انشاءاللہ، ہمیں پتہ ہے عوام اس طرح مرے گی، بجلی بند نہیں ہوگی، گیس کم نہیں ہوگی، جان اور مال چھن نہیں جائے گا، وہاں غیر ملکی ہو یا ملکی سرمایہ کار کیوں آئے گا؟ حکومت چاہے کچھ بھی کر لے، تجارت نہیں ہوگی، ٹیکس وصول نہیں ہوں گے، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں چھپ رہا ہے آپ کی حکومت کے متعلق۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ شمیلہ صاحب وقت کی قلت ہے، مجھے ایک بات آپ سے جاننی ہے کہ آج جو کہا ہے خوشی شاہ صاحب نے کہ اگر TOR مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم سڑکوں تک جا سکتے ہیں، یہ ویسی بیان بازی کی ہے یا
یہ اسٹریٹجی بن رہی ہے آپ کی ایز اے لاسٹ اسٹریٹجی اگینسٹ دا گورنمنٹ آن پاناما؟ نہیں جی، دیکھیں ہم صرف بیان بازی نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ جو رائٹ فل فورمز ہیں جہاں پر ایجیٹیٹ کرنا چاہیے وہاں پر ہم نے کیا، لیکن اگر حکومت کا یہی ہٹ درمی کا رویہ رہا جو ہمیں آج بھی نظر آیا تو ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ ہم اسٹریٹ پاور استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا زبیر بھائی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا سر مجھے 30 سیکنڈ دے دیں۔ جی بولیے۔ مجھے بجٹ کی سمری کر دوں میں سر، ایک کوئی اور پروگرام رکھ لیں پورا اس کے چل رہا ہے۔ جی یار نہیں پہلے مجھے بات Your time starts now, please. اس وقت جی ڈی پی گروتھ پاکستان میں 9 years ہائیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ پچھلے 9 سال میں سب سے لوسٹ ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے، ریکارڈ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، ریکارڈ کیپٹل مارکیٹ ہے اس وقت پاکستان کی، اور پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ از گوئنگ فرام فرنٹیئر مارکیٹ انٹو دی ایمرجنگ مارکیٹ، جو پیپلز پارٹی نے آتے ہی۔ اچھا زبیر صاحب، میرے باپ ایک بات سب سے اوپر ہے۔ جی اب زبیر صاحب کے لیے، زبیر صاحب آپ نے جا کے نا، آج میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں، واٹس ایپ کرتا ہوں، ٹونی بلیئر کا انٹرویو بی بی سی نے کیا۔ سر ایک منٹ، علی محمد ایک منٹ صرف یار، 5 سیکنڈ یار بول لیں۔ جی 5 سیکنڈ جی بولیں۔ اس وقت پاکستان میں صرف ایک مارکیٹ سب سے اوپر جا رہی ہے، باقی ساری مارکیٹ نیچے ہیں، وہ مارکیٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حساب سے کرپشن۔ ٹھیک ہے جی، زبیر صاحب وہ انٹرویو دیکھ لیجئے گا، 14 دفعہ اس نے انٹرویور نے ٹونی بلیئر کو انٹرپٹ کیا اس بات پہ کہ آر یو ناٹ دا پپٹ آف جارج ڈبلیو بش، 14 دفعہ انٹرپٹ کیا، آپ کو تو میں نے صرف 5-6 دفعہ ہی کیا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو بی بی سی بہت پسند ہے، بی بی سی کے اور بھی کوٹیشنز تھے، ٹائم کی قلت میں پڑھتا آپ کی حکومت کے اوپر۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کل تک کے لیے اجازت۔